اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ویورز، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائلز، فشر اینڈ فشرا۔ پائل بواسیر کو کہتے ہیں۔ اس مرض میں مقد کے اندر اور امعاء زیریں کے منہ پر تھیلی کی شکل کے مسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں خون جمع رہتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف، درد اور بعض اوقات سوزش اور خارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ خون بھی خارج ہوتا ہے۔ مٹر کے دانے سے لے کر اخروٹ کے برابر تک مسے ہو جاتے ہیں۔ اس بواسیر کی دو اقسام ہیں، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل۔ انٹرنل جو ہوتی ہے وہ اندرونی یا خونی بواسیر، دوسری ایکسٹرنل جو باہر بادی بواسیر۔ اندرونی بواسیر میں مسوں سے خون آتا ہے اور بیرونی بواسیر میں خون نہیں آتا، مگر درد بہت ہوتا ہے۔ خارش، جلن، بوجھ اور درد کی شکایت کے مارے، ڈر کے مارے مریض رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جاتا، اتنی درد ہوتی ہے، اور جیسے اس طرح کے درد ہوتے جیسے کوئی کاٹ رہا ہے، کیونکہ اس سخت درد ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ پخانہ کے زیادہ ترقی کر جاتا ہے۔ خون کبھی تو پخانہ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے جب پخانہ آتا ہے، اور کبھی پخانہ کے بعد قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، اور کبھی اتنا خارج ہوتا ہے کہ مریض اندرونی مسے بھی باہر نکل آتے ہیں، اور کبھی قدر متورم ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ مقد کے اندر داخل بھی ہو سکتے، اور یہ سخت تکالیف کا بنتے ہیں۔ اگر مرض کو جلدی آرام نہ آئے تو بوجہ اخراج خون، مریض کا رنگ بھی زرد پڑ جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، بواسیر ہوتی کیوں ہے؟ یہ ہے عیاشانہ زندگی بسرنا، کھانا پینا اچھا کھانا لیکن ورزش نہ کرنا، بیٹھے رہنا، کثرت میخواری، مسالہ جات چیزوں کا کھانا، عارضی قبض کا ہونا، جگر کے فعل کا سست پڑنا، زیادہ کس کر پٹی باندھنا، گیلی جگہ پر بیٹھنا، بار بار تیز جلاب لینا، چرنے یا سوتی کیڑے، مستورات میں ایام حمل میں بھی رفع حاجت کے وقت جب پیشاب کرتے وقت زور لگانا، اس کے یا کسی اور موروثی مرض کے۔ اس کے لیے سب سے پہلے بادی بواسیر میں جب کہ خون نہ آتا ہو، اس کے لیے نقص اور سلفر ہر دو بڑی مفید ادویات ہیں۔ جو بیٹھے رہتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے اور عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور قبض کا شکار رہتے ہیں تو اور پخانہ کی حاجت ان کو لگاتار بنی رہتی ہے یا نہیں آتی، تو ان کے لیے یہ نقص ومیکا اور سلفر بڑی کارآمدی ہے۔ سلفر بادی بواسیر کے لیے بھی بہت ہے، اور اس کے بعد خون کی جب آتا ہے تو ہیمامیلس بھی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ایسے چولہے سے خون یا تو بالکل ہی خارج نہ ہو، اگر ہوتا ہو تو لیکن تھوڑا، لیکن مقد اور ببز میں سخت درد ہوتا ہے اور کمر میں بھی درد ہوتا ہے، اس کے لیے ایسی چولہے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ آسن کم جب کہ جلن بہت ہوتی ہے، گویا کے اندر گرم سوئیاں سی چبھ رہی ہیں مقد کے، تو اس وقت آسن کم بھی کم کرتی ہے۔ کالن سونیاں سخت قسم کی بواسیر میں جب کہ خون لگاتار آتا رہتا ہے اور ساتھ میں قبض بھی ہو، تو کالن سونیاں سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں۔ اس کو مدر ٹنکچر میں برتنے کی اس کو میں مدر ٹنکچر میں استعمال کرنے کی ایڈوائز کروں گی۔ مستورات کی بواسیر میں بھی یہ خاص اثر رکھتی ہیں۔ حاملہ مستورات کی بواسیر میں بھی جبکہ خارش ایک خاص علامت ہو خارش کی،
کالن سونیا کی یہ خاص علامت ہے، قبض اور مقد میں ایسا احساس ہوتا ہے گویا چھوٹی چھوٹی چونٹیاں، چھڑیاں یا چونٹیاں بڑی پڑی ہوں، اور جب وہ بواسیر کا خون رک کر دل میں دورہ درد کرتا ہو تو کالن سونیا بھی ایک بات ہے۔ اس کے بعد الوز بھی آ جاتی ہے، بواسیر کی میڈیسن، جبکہ بواسیری مسے انگور کے گچھوں کی شکل میں آتے ہیں تو اس وقت یہ الوز بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ یہ تھا فائل جو ایکسٹرنل اور انٹرنل خونی اور باطنی بواسیر کے لیے۔ ہما میلس کو 30 قطرے 3 چھٹانک پانی میں ڈال کر اس کا لوشن بھی تیار کر کے ان کے مسوں کو صبح شام دھویا جائے، نیز رات کے وقت کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا لوشن میں بھگو کر مسوں پر رکھا جائے یا تھوڑا سا مقد کے اندر بھی داخل کر دیا جائے تو ان مسوں سے جلن خارش ختم ہو جاتی ہے۔ اور میولین آئل کی مرہم بھی لگائی جائے۔ میولین آئل 1 ڈرام ویزلین 1 اونس میں ڈال کر ویزلین بنا لی جائے تو یہ بہت اچھا مطلب مریض کو شفا دیتی ہے۔ دوسری اس کی احتیاط میں یہ بتاؤں گی کہ جب بواسیر مسوں سے سخت درد ہوتا ہو تو جوشاندار پوست کی ٹکور کرنا یا مقد پر پلسس باندھنا مفید ہوتا ہے۔ جب مسے باہر نکلے ہوئے ہوں تو ان پر ہما میلس یا سیکولس کی مرہم لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔ اب آ گیا فشر آف ریکٹم یعنی مقد کا پھٹنا، فشر پھٹنے کو کہتے ہیں، اور مقد کے کنارے پر پھٹ کر ایک لمبا سا شگاف یعنی زخم ہو جاتا ہے۔ اس میں سخت درد اور جلن ہوتی ہے، خصوصاً رفع حاجت کے وقت جب مریض بواسیر کے ہمراہ ہو جاتا ہے تو ایسے بھی مستورات یا مریض جو اس میں مبتلا ہوں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نائٹرک ایسڈ، گریپ فائٹ، ایسیکولس ہیپریٹینیا، یہ سب میڈیسن 6x 3x یا 30 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی مرہم کیلنڈولا یا ہیمامیلس ایسیکولس اس کی ملا کر مرہم بنا کے تو اس کو اس کے شگاف پہ لگا دیا جائے اور گرم پانی سے انیمیا کیا جائے تاکہ گاہے گاہے انتڑیوں کا فعل درست ہو جائے گا۔ مقد میں خارش کی وجہ سے بھی میٹھی میٹھی خارش کی وجہ سے ناقابل برداشت ہوتی ہے اور رات کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، ہمارے خارش کی نیند بھی نہیں آتی، مقد چھل جاتی ہے جو پھٹ جاتی ہے، اور اس کے اسباب سوتی کیڑے بھی ہوتے ہیں، بواسیر بھی ہوتی ہے، ناسور مقد بھی ہوتا ہے، شقاقل مقد بھی ہوتا ہے، کانچ کا نکلنا بھی ہوتا ہے، خروج مقد بھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے سلفر ایسڈ نائٹریٹ، لائکوپوڈیم، انٹمکروڈیم اور بہت سی ایسی ادویات ہیں جو سمٹم کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مرہم ہیمامیلس، مرہم کیلنڈولا، مرہم ایسیکولس اور مرہم مولینائل جائے موقوف پر لگائیں تو کاربولک ایسڈ کے 5 قطرے 1 اوز پانی میں ملا کر وہ بھی اس کے مقام پر لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فشر ان اینس، فیسٹولا ان اینس، فیسٹولا ان اینس، یہ ناسور مقد ہے۔ اس ناسور کا ایک منہ تو اماز زیری میں ہوتا ہے یعنی کہ اندر ہوتا ہے ریکٹم کے اینس کے اندر، اور دوسرا منہ مقد کے بیرونی سطح پر کھلتا ہے یعنی کہ اینس پہ۔ پہلے مقد کے اندر پھوڑا ہوتا ہے، پھر وہ پھیلتا پھیلتا بیرونی سطح مقصد پر آ جاتا ہے۔ یہ
یہ اکثر سیلی مریضوں میں پایا جاتا ہے۔ شروع میں مقد کے پاس ایک سخت غبار ہوتا ہے اور چھوٹی گولی کے محسوس سا ہوتا ہے، چھوٹا سا نشان جو کہ باہر نظر نہیں اتنا آتا، لیکن وہاں پہ ٹچ کرے تو وہاں پہ ایک سخت سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ جو جو بڑھتا جاتا ہے وہ درد کرتا ہے۔ مقام مقد متورم اور سرخ ہو جاتا ہے، بعد میں اس میں سے جلد ہی مادہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اصل میں یہ جب یہ درد کرتا ہے اور یہ سرخ ہو جاتا ہے تو اس میں وہ رطوبت پیدا ہوتی ہے، پیپ پیدا ہوتی ہے، بدبودار جو رطوبت ہے وہ آہستہ آہستہ پھر رسنی شروع ہو جاتی ہے باہر کو اور بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض رفع حاجت کے وقت درد کی شکایت کرتا ہے اور بعض اوقات پخانہ کے ہمراہ خون کی لس بھی آ جاتی ہے۔ پھوڑے کے پھٹ جانے سے مریض کو بہت آرام محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ سخت بدبودار مواد بھی خارج ہے اور ورم کم ہو جاتا ہے، لیکن مقد کے نزدیک ایک چھوٹا سا سوراخ پرایا جاتا ہے اور وہ اس سوراخ میں سے گاہے گاہے پتلا مادہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس مقام کو دبانے سے سخت جگہ محسوس ہوتی ہے، اس کو ناسور کہتے ہیں۔ ناسور کا بیرونی منہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کے مقام کو دبانے سے سخت جگہ محسوس اس کو، اور ناسور کا منہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا۔ اس کے لیے سلیشیا بہت کارآمد ہے اور ہیپر سلفی بہت کارآمد ہے۔ سیلی مریضوں کو چوتھے یا ساتویں دن بیسیلینیم کی بھی خوراک دیتے رہنا چاہیے 200 میں، اور کلکیریا فاس اور کلکیریا فلور اور کاسٹیکم، لائکوپوڈیم، نقص و مکار، سلفر بھی کام آتی ہیں۔ یہ تھا فشیر آف اینس۔ میں نے سلیشیا 200 اور ہیپر سلف 200 سے یہ فیچولا کو ٹھیک کیا ہے، جو آج تک دوبارہ نہیں ہوا۔ اس کو بیسیلینیم کی 1 کی خوراک دی پہلے، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پائل فشیر فیچولا کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کے علاج کا بھی، ٹریٹمنٹ کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔